آدھا پونا گھنٹے لاسٹ چلو جی ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے کیا کرنا ہے؟ رد السلام. الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا سیدی یا حبیب اللہ. یہود سے معاہدہ، یہ ہجرت کے بعد پہلے سال کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے، یہ کام بھی پہلے سال میں ہوا. اور کون کون سے کام ہوئے تھے ہجرت کے پہلے سال؟ مسجد نبوی شریف کی تعمیر ہوئی تھی، مسجد قباء کی تعمیر ہوئی تھی، اور کل جو چیزیں آپ نے پڑھی ہیں حجروں کی تعمیر ازواج مطہرات کی وہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اس کے علاوہ کون سا کام؟ اذان کی ابتدا ہوئی، مسجد نبوی شریف میں چراغ کا اہتمام کیا گیا، مہاجرین کے مکان وغیرہ کے لیے انہیں زمین کی الاٹمنٹ کی گئی. ٹھیک ہے. مواخات یعنی بھائی چارے کا جو نظام ہے وہ کیا گیا. اصحاب صفہ جو ہے ان کے لیے ایک جگہ مختص کی گئی، اور وہ ادھر ہم نے اس دن پڑھا تھا ایک لفظ کہ پایان مسجد میں. ٹھیک ہے. اصحاب صفہ کا جہاں بیان تھا نا، تو میں پایان کا معنی میں بتا رہا تھا کہ نیچے، یہ جو ہمارے ادھر پشتوں میں نا ایک ہوتی ہے خیش کی بالا اور ایک ہوتی ہے خیش کی پایان. خیش کی گاؤں کا نام ہے نا، تو اس کے دو حصے ہیں، یہ اوپر والی اور نیچے والی. بالا اوپر اور پایان نیچے. اور یہاں پہ پایان، یہ اردو میں پایان کا معنی ہے آخر، انجام. یعنی بالکل مسجد کی آپ بعد میں داخل ہو رہے ہیں نا، تو جدھر مسجد ختم ہوتی ہے دروازے کے ساتھ ہی ایک چبوترا بنا ہوا تھا مسجد نبی شریف، ادھر یہ لوگ رہتے تھے. ایک تھالا سا ایسے بنا تھا. ٹھیک ہے. تخت ایسے جو اس کے اوپر وہ رہتے تھے. تو مطلب یہ ہے کہ مسجد کے بالکل جیسے آپ داخل ہوتے ہیں تو حجرہ ایک بنا ہوتا ہے نا مسجد کا، سٹور سا یا استاد جی کا کمرہ ایک سائڈ پہ کر لیں پرانے دور میں. ٹھیک ہے. سنگل بندے کے لیے جو ہوتے تو وہ اس طرح یہ بھی وہ بنا تھا. یہ سارے کام ہوئے تھے ہجرت کے پہلے سال. اور ہجرت کے پہلے سال میں جو کچھ ہوا اس میں مختلف چیزوں کا تو بیان کیا ہے. آخری چیز یہ بیان ہو رہی ہے، پھر اس کے بعد دوسرے سال کا بیان شروع ہو جائے گا. وہ کیا ہے جی؟ یہود سے معاہدہ، عہد سے معاہدہ ہے. ٹھیک ہے. اسی سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور یہود مدینہ کے درمیان ایک معاہدہ تحریر فرمایا. اس سے ہی میثاق مدینہ کہتے ہیں. ٹھیک ہے. میثاق کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عہد. ایک ڈیل ہوئی ہے، انکریمنٹ، ایک ایگریمنٹ سائن ہوا ہے. ٹھیک ہے. انکریمنٹ بھی اللہ تعالیٰ دے گا. اچھا، تو معاہدہ تحریر فرمایا جس کی شرائط پوری تفصیل اس کی نا وہ سیرت ابن ہشام میں ہے. امام ابن ہشام حلبی، حلب کے رہنے والے تھے وہ، انہوں نے یہ ترتیب دی تھی. الحمدللہ میرے پاس ادھر موجود ہے، آپ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں 3 جلدوں میں. ان کا خلاصہ یہ ہے: نمبر 1، یہ یہودیوں اور مسلمانوں کے درمیان ایک ڈیل ہوئی، اور اس ڈیل کی جو شرائط تھیں، جس طرح قائد اعظم کی 14 نکات تھے، انہوں نے تو آپس میں مسلمانوں کے بیان کیے تھے. لیکن اگر انڈیا کے ساتھ کوئی ایسی کوئی معاہدہ ہو، اور پھر جو مشترکہ یا کوئی بھی 2 فریق آپس میں جب وہ کوئی معاہدہ کرتے ہیں تو ان کی جو شرائط ہوتی ہیں اسی طرح. ان میں کون سی پہلی شرط تھی؟ خون بہا اور فدیہ کا طریقہ کار کون سا ہوگا؟ سب کا قائم رہے گا. جو چل رہا ہے نا رائج ہے وہی رہے گا. یہ کھڑکی بند کر دو، یہ بھی اپنا بتاتا ہے کہ میں بھی ہوں. ہر 2 فریق کو مذہبی آزادی ہوگی، یعنی مذہب کے معاملے میں ایک مذہب دوسرے پہ قدغن نہیں لگائے گا. مذہب ادھر تو اسلام تھا، دوسرا کون سا تھا؟ یہود. یہودی نہیں، یا پھر یہودی کہیں گے پھر ساتھ میں مذہب بھی کہنا ہے، یہودی مذہب. ٹھیک ہے جی. یعنی ایک دوسرے کے دین سے تعرض نہ کریں گے، یعنی اس پہ کوئی نہیں ہوگا کہ یہ آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا ہے تو آپ یہ پھر کر رہے ہیں. مذہبی معاملات میں کوئی دوسرے نے دخل نہیں دینا. آگے جی، ہر 2 فریق ایک دوسرے کے خیر خواہ رہیں گے. ٹھیک ہے. یعنی یہ نہیں ہوگا کہ ایک جو ہے وہ ادھر سے وہ معاہدے میں بھی شامل ہے اور دوسرا اسے اس کے حوالے سے جو چیز اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے، کوئی تیسرا
فریق آ کے نقصان پہنچا رہا ہے اور اس کو پتہ چل گیا ایک فریق کو یا ایک فریق کے ایک فرد کو، تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے کو آگاہ کرے کہ یہ اپنا دفاع کر لو، تمہارے ساتھ ایسا ہونے والا ہے۔ ایسا نہیں کہ وہ اپنے پاس ہی اسے رکھے اور اس کا نقصان ہوتا رہے، تو یہ پھر خیر خواہی تو نہ ہوئی نا، تو خیر خواہ رہیں گے۔ نمبر 4، اگر ایک فریق کو کسی سے لڑائی پیش آئے تو دوسرا اس کی مدد کرے، خود حملہ آور نہیں ہونا دونوں میں سے کسی نے بھی کسی پر، لیکن ان دونوں میں سے کسی پر کوئی تیسرا حملہ کر دیتا ہے تو آپ اس کو نا جو حلیف ہے نا، جو حلف جس نے ساتھ کیا ہے وہ بھی کرے گا۔ جیسے یہ ہم پچھلے دنوں ہم سن رہے تھے کہ سعودی عرب کے ساتھ ہمارا، تو اب سعودی عرب پہ حملہ پاکستان پہ حملہ اور پاکستان پہ حملہ سعودی عرب پہ حملہ تصور کیا جائے گا، تو یہ وہی بات ہے۔ اگر فریقین میں ایسا اختلاف پیدا ہو جائے، یعنی آپس میں دونوں فریقوں کے درمیان، کہ جس سے فساد کا اندیشہ ہو، اندیشہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ خطرہ، خوف، تو اس کا فیصلہ خدا اور رسول پر چھوڑ دیا جائے گا کہ اللہ رسول اس کے بارے میں کیا ڈکٹیشن دیتے ہیں، کیا حکم دیتے ہیں، پھر وہی مانا جائے گا۔ نمبر 6 کہتے ہیں اسے ویسے اردو میں، کوئی فریق قریش اور ان کے یہ کہ صحیح کر لیں، ان کے معاونین کو امان نہ دے گا۔ اب یہ توجہ سے آپ نے پڑھنی ہے، انہی میں سے کسی کی خلاف ورزی ہوگی تو یہ معاہدہ ٹوٹے گا، ورنہ یہ رہے گا۔ نمبر 6 کو اسپیشل، کوئی فریق قریش تیسرا فریق ہے نا، وہ تو ادھر مکے کے کفار مراد یہاں پہ، اور ان کے معاونین کو جو ان کے ساتھ تعاون کرنے والے ہیں، نہ مسلمان پناہ دیں گے اور نہ ہی یہود۔ نمبر 7، اگر کوئی دشمن یثرب پر حملہ آور ہو یا مدینہ شریف کہہ لیں تو ہر فریق مل کر اس کا مقابلہ کریں گے۔ یعنی پہلے تو یہ تھا نا کہ کسی ایک فریق پر حملہ ہو، تو اب اجتماعی طور پہ شہر پہ حملہ ہو رہا ہے تو پھر اجتماعی طور پہ دونوں نے آگے سے اس کا مقابلہ کرنا۔ نمبر 8، اگر ایک فریق کسی سے صلح کرے گا تو اس مصالحت میں دوسرا فریق بھی شامل ہوگا، مگر مذہبی لڑائی اس سے مستثنا ہوگی۔ یعنی کوئی بھی دنیاوی حساب سے اگر ایک فریق کسی اور کے ساتھ کوئی صلح کرتا ہے یا کوئی مصالحت کرتا ہے، دوسرے کو بھی بتانا پڑے گا، کیوں کہ ابھی کہا جا رہا تھا کہ اگر کوئی ایک فریق پر حملہ کرے گا تو دوسرا پھر اس کے دفاع میں اس کا ساتھ دے گا، تو جب وہ حملے کی بجائے کسی سے صلح کر رہے ہیں ایک فریق، تو دوسرے کو پھر اس میں شامل کرنا چاہیے تاکہ اسے پتہ ہو چلے کہ ان کی اب آپس میں صلح ہو گئی ہے، وہ ان کو دشمن سمجھتا رہے اور یہ جناب آپس میں صلح کر لیں ایسا۔ تو یہ 8 چیزیں تھیں، یاد رکھیں ان کا، پھر ان کو آگے ان کا کیسے وہ پاس اور لحاظ رکھا گیا، یہ اب آگے بڑھیں گے جب یہ ٹوٹیں گے یا کوئی ایسی آگے۔ جی ہجرت کا دوسرا سال شروع ہوتا ہے۔ ویسے ہجرت کے کتنے سال آقا علیہ السلام کی حیات میں رہے گزرے؟ ہجرت کے بعد کتنے سال مزید گزرے تو پھر آقا علیہ السلام کا وصال ہوا مبارک۔ کل جب آپ نے اعلان فرمایا ادھر نہ دیکھو، خود توجہ کرو، آپ نے اپنا جواب خود لکھنا ہے۔ کوئی ایک بتا سکتا ہے تو دوسرے کو نہیں بتا سکتا، اگر توجہ کرے تھے۔ دیکھو میں آپ کو ایک آسان سا بتا دیتا ہوں کہ 40 سال کی عمر کے بعد میرے آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت فرمایا، ٹھیک ہے؟ 13 سال آپ مکہ شریف میں رہے، اب کتنی عمر مبارک ہو گئی؟ 53۔ 40 اور 13 جمع کرو کتنے بنتے ہیں؟ 53۔ شاباش، 53۔ اور کل عمر مبارک نبی پاک علیہ السلام کی کتنی تھی؟ 63۔ کتنی؟ 63 سال۔ تو 53 میں کتنے اور ڈالیں تو 63 بنتے؟ 10۔ کوئی نام ہی تو سنتے ہو، گونگے بول پاؤں۔ 53 پہلے ہو چکا ہے، 50 پورے اور 3 اوپر، اور 10 اس میں اور ڈالو تو کتنے بن جائیں گے؟ 63۔ شاباش،
اتنا زبردست کریکٹ حساب بڑی بات ہے، سبحان اللہ۔ 63 تو یہ کتنے سال رہے ہیں ہجرت کے بعد؟ کتنے سال گزرے ہیں؟ زندگی مبارک میں میرے آقا علیہ السلام کی 10۔ تو 1 سال کا بیان ہو چکا ہے جو کچھ ہوا ہے، اب دوسرے کو شروع ہونے لگے۔ تھوڑا سا حاضر رہو۔ سب سے پہلا کام جو دوسرے سال میں بیان کیا ہے صاحب کتاب نے، مصنف نے، یہ کہتے ہیں تحویل قبلہ۔ ٹھیک ہے، ہال اور ماحول آپ ایک لفظ بولتے ہو، اراؤنڈ سراؤنڈ ایریا، ٹھیک ہے، ماحول جو گرد و پیش ہوتا ہے، ویسے ہولان ہال بھی ایک لفظ آتا ہے، سال کا پھر کے آنا، ٹھیک ہے، تحویل بھی اسی سے ہے، ٹھیک ہے۔ تحویل معنی ہے رخ کو پھیرنا، تحویل قبلہ، قبلہ کی تبدیلی۔ پہلے ادھر منہ کر کے نماز پڑھی جا رہی تھی، اب ادھر سے ہٹا کے پھر کے کعبۃ اللہ کی طرف آ گئی۔ پہلے کدھر تھی؟ بیت المقدس کی طرف، اب کدھر آ گئی؟ بیت اللہ کی طرف۔ بیت مقدس ہو یا وادی طور ہو، ہاں جی، دونوں گھر ہیں خدا کے مقدس، مگر ہیں گھر وہ بھی اللہ کا ہے، یہ بھی اللہ کا ہے، لیکن اب یہاں اس طرف حکم ہو گیا کہ جیسے مسلمانوں کو نا کہ ادھر منہ کر کے نماز پڑھو، تو اس کا بیان کرتے ہیں۔ نماز اسلام کا ایک رکن ہے، اور نماز کی روح خشوع ہے۔ اسلام کی روح نماز، اور نماز کی روح خشوع کے کتنے آپ سچے دل سے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں، یہ خشوع ہوتا ہے۔ خشوع کے لیے یہ اس کو کہو نا، تم ادھر باہر نیچے چلے جاؤ، یہ سائڈ پہ باتیں کرنے کے لیے بٹھایا تجھے۔ خشوع کے لیے باطنی یکجہتی کے ساتھ ظاہری یکجہتی بھی درکار ہے، ٹھیک ہے جی۔ خشوع کے لیے اپنے آپ کے اعضاء بھی اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ واقعی آپ جو کام کر رہے ہیں وہ دل سے کر رہے ہیں، کیونکہ ظاہر کا اثر باطن پر ضرور پڑتا ہے۔ ہم ظاہری طور پہ اپنے آپ کو اسلام کی روح کے مطابق ڈھال لیں تو اللہ تعالیٰ اس کا اثر ہمارے دل پہ بھی کر دیتا ہے۔ میں نے آپ کو کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ ایک صحابی نوجوان تھے، ان کے بارے میں کسی صحابی نے شکایت کی تھی آقا علیہ السلام سے کہ یہ نماز تو پڑھتا ہے آپ کے ساتھ، لیکن یہ ان کے کچھ کام اچھے نہیں ہیں۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ان کی نماز جس طرح باقاعدگی سے یہ کر رہے ہیں، یہ ان سے یہ چیزیں چھڑا دے گی۔ تو پھر کچھ دنوں کے بعد ان میں تبدیلی آئی تھی، تو وہ کیا تھا؟ ظاہر کا اثر باطن پہ گیا تھا، ٹھیک۔ آپ پہلے دن جب آئے تھے تو آپ کی کیا کیفیت تھی، اور اب آپ کی کیفیت کیا ہے؟ تو یہ ظاہر کا اثر ہوا ہے، اور اگر نہیں ہوا تو آپ کو سوچنا چاہیے۔ اور مقصود اصلی کو تقویت پہنچتی ہے ظاہر کے اثر سے۔ نماز جماعت و جمعہ میں اتحاد جہت کا اثر جو دوسرے نمازیوں پر پڑتا ہے وہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک انگریز تھا، ادھر مصر گیا نا، تو اس نے نا لوگوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا جماعت کی، تو باقاعدہ جس طرح امام سب کرتے ہیں سارے پیچھے اس طرح کرتے ہیں پیچھے پیچھے، تو اس نے صرف اس ساری کیفیت کو دیکھ کے نا کہ ایک بندے کے پیچھے اتنے سارے لوگ بالکل جس طرح وہ جا رہا ہے وہ جا رہے ہیں، جب وہ اٹھ رہا ہے اٹھ رہے ہیں سارے کام، تو اس کو دیکھ کر وہ مسلمان ہوا، تو اثر تو ہوا تھا ظاہر کا۔ تو یہی چیز یہاں بیان کر رہے ہیں۔ اس لیے نماز میں ایک جہت کا تعین ضروری ہے، یعنی سارے ایک ہی طرف منہ کریں، سارے، اگر کسی کا منہ کسی طرف ہو کسی کا کسی طرف، تو یہ چیز پھر یہ فائدہ نہیں حاصل ہوتا۔ اس لیے دیکھیں نا، اب سکولوں میں یونیفارم ایک ہوتا ہے، سارے ایک وقت پہ ترانا پڑھتے ہیں، باقی ساری باتیں، تو اس کا کوئی اثر ہے تو تب اس طرح کرتے ہیں، نہیں تو جس کا شترے بے مہار کی طرح جو منہ اٹھاتا پھرے جدھر جاتا پھرے، تو پھر تو بات نہیں بنتی۔ مگر اس تعین میں انسانی عقل کو دخل نہیں۔ اب یہ تو ویسے تو ہم اپنی مرضی سے
جس طرح کر لیں جی کہ آپ مشرق کی طرف منہ کر کے تو بچوں سے پی ٹی کروا لیں یا یہ پریڈ کروا لیں فوجیوں سے، ادھر تو آپ کس طرف بھی منہ کر سکتے ہیں کہ آپ کو دنیاوی معاملہ ہے، لیکن دینی معاملے میں آپ ایک عبادت کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہیں اور آپ کہیں کہ ہم مشرق کی طرف منہ کر لیں یا مغرب کی طرف منہ کر لیں، تو یہاں آپ کی عقل کو دخل ہی نہیں ہے، یہاں ادھر سے جو حکم آئے گا اسی کو آپ نے پھر آگے فالو کرنا ہے۔ تو یہی بات یہ بھی کر رہے ہیں، بلکہ جو ذات پاک سزاوار عبادت ہے یہ تعین اسی کا حق ہے، جس کی آپ عبادت کر رہے ہو وہ جدھر چاہے گا آپ نے ادھر منہ کرنا ہے۔ جب تک اس نے چاہا کہ آپ بیت المقدس کی طرف منہ کریں اس وقت تک آپ نے ادھر کیا، اب جب اس نے چاہا کہ آپ بیت اللہ کی طرف کریں تو عبادت چونکہ اس کی کر رہے ہیں تو پھر اپنی کیوں ماننی ہے؟ اللہ کا ماننا اصل میں یہی ہے کہ اللہ کی ماننا، ہم صرف اللہ کو ماننا بے زبان تک ہی مانتے ہیں، اس سے آگے آپ نہیں منواتے ہیں۔ شکر ہے نماز میں ابھی ہم نے ایسی حرکت نہیں کی، اسی لیے ذرا سا آپ چہرہ پھیریں نماز میں آپ کی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ اللہ کی عبادت تو پھر بھی آپ اللہ کی کر رہے تھے، لیکن اللہ کی نہیں مان رہے تھے، جب اللہ کی ماننا آپ نے چھوڑا تو آپ کی نماز ٹوٹ گئی۔ میرے بھائی میرے پیارے، یہ اگر نماز کے اندر یہ بات ہے تو اسی بات کو باقی زندگی میں بھی ذرا آپ آزمائیں نا، کہ جب ہم اس کے کہنے یا فرمانے کے خلاف چلیں گے تو پھر وہ ہمارا سارا کیا ذرا اکارت جائے گا، ضائع ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، نماز ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ جس طرح نماز میں تم ہمارے احکام کے پابند ہو، ایسے نماز سے باہر بھی تم ہمارے پابند ہو، کیونکہ بندگی تو تمہیں ہماری ہی کرنی ہے نا، جب ہماری کرنی ہے تو بات بھی پھر ہماری مانو۔ اللہ توفیق خیر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے مکہ میں کعبہ کی طرف نماز پڑھا کرتے تھے، جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ سامنے تھا تو ادھر بھی ہو جاتا تھا۔ ہجرت کے بعد بحکم الہی بنا پر حکمت و مصلحت وقت بیت المقدس صاحب کا قبلہ مقرر ہوا، چنانچہ آپ نے 16 یا 17 ماہ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھی۔ یہود آپ پر تان کیا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہماری مخالفت کرتے ہیں مگر قبلہ میں ہمارے تابع ہیں۔ تابع کا کیا مطلب ہے کہ ہمارے فرما بردار بھی ٹھیک ہے شاباش، لیکن آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ فرما بردار کا معنی کیا ہے؟ ہاں جی، مطلب ہاں جی ماتحت بھی کہہ لیں، تابع کا معنی پیچھے چلنا، اتباع کرنا۔ ٹھیک ہے، فرما برداری بھی یہ ہے کہ حکم بجا لانا۔ میں آپ کو کہتا ہوں نا تھوڑا ادھر ہو کے بیٹھیں، آپ ادھر ہو کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ آپ میری فرما برداری کر رہے ہیں، اگر آپ ادھر ہی بیٹھے رہتے ہیں تو یہ بھی نافرمانی ہے، اور اگر اس طرف ہو جاتے ہیں تو یہ تو اس سے بڑی نافرمانی ہے۔ لیکن ادھر آپ کہیں گے تو پھر یہ تابع ہونا ہے، تابع فرمان یا فرما برداری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 16-17 ماہ تک بیت المقدس کی طرف آپ جا کے مدینہ شریف میں نماز پڑھتے ہیں۔ 17 مہینے تک یہ دوسرے سال ہی ہوتا ہے نا، کیونکہ 12 مہینے کا ایک سال ہے، تو کب تک دوسرے سال چلے گا؟ 24 تک، 12 مہینے جو اور ڈالیں تو ابھی 17 یا 16 مہینے ہوئی تھے، تو یہ پھر واقعہ کون سے سال کا ہوا؟ ہجرت کے بعد دوسرے سال کا۔ آپ تھوڑا سا توجہ کریں، تھوڑے دماغ کو جلدی چلایا کریں، ٹھیک ہے؟ اچھی بات ہے سوچ کے بتانا۔ ایک ابو سعد شیرازی ادھر بیان کرتے ہیں اپنے گلستان میں کہ ایک بادشاہ تھے تو ان کا ایک وزیر تھا بزرگ چمیر، تو وہ نا ان مشیر کے طور پہ رکھا تھا، وزیر بھی نہیں مشیر مشورہ دیتا تھا۔ تو جب اس سے بادشاہ کو مشورہ لیتا تھا تو بہت دیر لگاتا تھا بولنے میں، لیکن جب بولتا تھا نا تو پھر سب کی جھوم کھولتا تھا۔ تو کسی نے کہا کہ بزرگ چمیر بڑی دیر سے آپ بولتے ہیں، اتنا ویٹ نہیں کرواتے نا؟ تو انہوں نے آگے سے جواب دیا کہ ہاں میں دیر سے بولتا ہوں لیکن صحیح بولتا ہوں۔ جلدی بولنا اور غلط بولنا، یعنی بول کے پھر پچھتانا، اس سے یہ بہتر ہے کہ پہلے ہی سوچ کے بولو پھر پچھتانا نہ پڑے۔ تو آپ بالکل سوچیں، اچھی بات ہے، پہلے تولو پھر بولو، یہ کہاوت بھی ہے۔ اچھا تو خیر گزر گئے جناب اتنے مہینے،
یہود نے طعن کیا، اس لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آرزو مبارک رہی۔ یہ میں نے آپ کو باتیں بتائی بھی ہوئی ہیں ترجمہ قرآن پاک میں، دوسرے پارے کے بالکل شروع میں، کہ ملت ابراہیمی کی طرح میرا قبلہ بھی ابراہیمی ہو۔ اگرچہ پہلے بھی نبیوں کا وہ قبلہ تھا، اور حضرت ابراہیم بھی بیت المقدس میں شامل تھے، ادھر بعد میں آپ نے یہ بنایا نا، لیکن پھر بھی اس میں آپ کا امتیاز تھا۔ یہ تھوڑا سا میرے خیال میں اونچا ہو گیا، اچھا، تو اس لیے پھر اس کو آپ قبلہ ابراہیمی کہہ رہے ہیں۔ مذکورہ، اچھا، مدت مذکورہ کے بعد، مدت مذکورہ کا معنی ہے جتنی ذکر کی گئی ہے مدت، یعنی 16-17 ماہ ہجرت کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کی یہ آرزو پوری کر دی، اور وہی آیت آ گئی ہے، قد نرا تقلب وجہک فی السماء فلنولینک قبلۃ ترضاھا فول وجہک شطر المسجد الحرام وحیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ۔ ترجمہ، بے شک ہم دیکھتے ہیں تیرے منہ کا پھرنا آسمان کی طرف، بس ضرور ہم پھیریں گے تجھ کو اس قبلہ کی طرف کہ تو اسے پسند کرتا ہے، یعنی جس سے، بس پھیر منہ اپنا مسجد حرام کی طرف، اور جس جگہ تم ہوا کرو بس پھیرو منہ اپنے اس کی طرف، یعنی حیث ما کنتم فولوا وجوہکم شطرہ، جدھر کہیں بھی ہو۔ اس تحویل کی کیفیت یہ ہے کہ 15 رجب تھی، رجب المرجب کون سے 4 مہینوں میں شامل ہے؟ میں نے آپ کو گنوائے تھے کہ حج کے مہینے کتنے ہیں؟ 3، شوال المکرم، ذوالقعدہ اور ذوالحج شریف، اور جو حرمت والے مہینے ہیں وہ 4 ہیں، ان میں شوال نہیں ہے، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم الحرام، اور چوتھا مہینہ ہے رجب المرجب۔ تو یہ رجب المرجب کی یہاں بات آئی ہے، جو کعبۃ اللہ کی تبدیلی ایک روایت کے مطابق یہ 25 رمضان کو بھی ہوئی ہے، لیکن یہاں مشہور جو ہے روایت وہ بیان ہو رہی ہے کہ نصف رجب، نصف رجب 15 ہی ہوتی ہے نا، مہینے کا نصف 15 ہوتا ہے۔ یوم دوشنبہ، دوشنبہ بتایا تھا آپ کو، دوشنبہ پیر کے دن ہی سارے کام میرے آقا علیہ السلام کی ہوئی ہیں، اور قبلہ کی تبدیلی بھی پیر کے دن ہی ہوئی، ولادت شریف بھی پیر کے دن، وصال شریف بھی پیر کے دن، ہجرت شریف بھی پیر کے دن، پہلی وحی بھی پیر کے دن، ہر ہفتے میں ایک دن روزہ سرکار وہ بھی پیر کے دن کا رکھتے تھے، معراج شریف بھی پیر کے دن، مدینہ شریف میں داخلہ بھی پیر کے دن۔ تو یہ سارے اور بھی بے شمار ایسی چیزیں ہیں جن تک ہم تو نہیں پہنچ رہے، لیکن باتیں ہیں۔ تو نصف رجب، یوم دوشنبہ یا نصف شعبان، یوم سے شنبہ، اب یہ منگل ہو جائے گا اگر شعبان کی بات کو، حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد بنی سلمہ میں، یہ قبیلہ ہے، نماز ظہر پڑھا رہے تھے، تیسری رکعت کے رکوع میں تھے، سبحان اللہ، ایک دفعہ کہہ دیں صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، تھوڑا سا یہ پیٹ نہیں کرتے، شاباش، کہ وہی الہی سے آپ نے نماز ہی میں کعبہ کی طرف رخ کر لیا، اور مقتدیوں نے بھی آپ کا اتباع کیا، یعنی آپ کے تابع ہوئی۔ اس مسجد کو قبلتین کہتے ہیں۔ آپ کو زیارت ہوئی ہے نصیب؟ مجھ گنہگار کو ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی بار بار عطا کرے، اور آپ کی وجہ سے ہمیں بھی عطا کرے بار بار۔ تو ابھی ایک طرف وہ محراب جو چل رہا ہے نا، جو فی الحال ہے، اور دوسری طرف بھی نشان بنا ہوا ہے ادھر، تو قبلتین، 2 قبلوں والے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اس کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی تھی کہ یہودیوں نے جب کہا نا کہ قبلہ تو اپنا ہے نہیں اور باقی ساری چیزیں اپنی بنا لی ہیں، تو اللہ تعالیٰ جل وعلا نے اپنے حبیب پاک کے دل کی رضا اتنی ملحوظ رکھی کہ ان کے لیے قبلہ، اور دوسرا تورات میں لکھا تھا کہ وہ نبی وہ ہوں گے کہ جو 2 قبلوں کی طرف نماز پڑھائیں گے، ادھر بھی اور ادھر بھی،
کوئی اور نبی کسی کو یہ شان نہیں ہوئی نصیب. بات تو آپ کے آئے کو نہیں، آنا ہی کو نہیں، اور پہلے جو تھے وہ ادھر ہی پڑھاتے رہے. ٹھیک، یہ صرف آپ ہی کا تو امتیاز تھا. تو وہ پھر اسی صورت میں بن سکتا تھا کہ آپ کو اتنے ادھر پڑھائیں اور پھر ادھر. ایک نمازی جو شامل جماعت تھا، یعنی اس جماعت میں شامل تھا، عصر کے وقت مسجد بنی حارثہ میں گیا. کام ہوگا یا ادھر ہی رہتے ہوں گے. اس نے دیکھا کہ وہاں انصار نماز اثر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے پڑھ رہے ہیں. اس نے تحویل قبلہ کی خبر دی کہ بھائی اب قبلہ تبدیل ہو گیا، اب ادھر منہ نہ کرو، ادھر کرو. وہ لوگ نماز ہی میں کعبہ رخ ہو گئے. کتنا یقین تھا. آج ذرا کوئی بات کرے، کوئی اس پہ یقین کرتا ہے؟ دوسرے روز قباء میں، دوسرا دن آ گیا، قباء میں عین اس وقت خبر پہنچی. اس دن ظہر کی نماز، اور ایک بندہ ادھر گیا عصر کے وقت، پھر مغرب بھی گزری، عشاء بھی گزری، صبح بھی گزری. دوسرا دن آ گیا تو ظہر کے وقت ہی، چونکہ عین اس وقت کا مراد یہ ہے کہ ظہر کا وقت ہوا قباء میں. قباء اور پرے اللہ تھا نیچے، اچھا نہیں یہ صبح. عین اس وقت خبر پہنچی جبکہ لوگ فجر کی نماز پڑھ رہے تھے، لیکن اگلے دن کی نماز تھی. انہوں نے بھی اسی حال میں اپنا رخ بدل کر کعبہ کی طرف کر دیا. تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا. پہلے تو وہ یہ کہہ رہے تھے نا کہ اپنا قبلہ تو علیحدہ ہے نہیں، اور ساری چیزیں اپنی یوز کر رہے ہیں، اور قبلہ ہمارا. بھائی تمہارا قبلہ تھکتا ہے، تم ساتھ لائے تھے، اللہ نے ہی فرمایا تھا نا. تم بھی اللہ کی عبادت کرتے تھے اور ہم بھی اللہ کی کر رہے ہیں، تمہارا اس میں کیا ہے؟ لیکن بہرحال ان کا تھا کلیم کہ وہ ہمارا ہے، اور آج تک بھی اسی پہ سارا وہ جھگڑا چل رہا ہے. تینوں مذہب ادھر ہی لڑ رہے ہیں. یہودی کہتے ہیں جی یہ غزہ اور یہ سارا کچھ اور بیت المقدس یہ ہمارا ہے، کہ ادھر ہیکل سلیمانی ہے اور پتہ نہیں کیا کیا. اس کی وہ مغربی جانب جو ہے نا وہ موسیٰ علیہ السلام کا وہ سلسلہ ہے. اور اسی طرح عیسائی بھی لڑ رہے ہیں کہ جی مشرقی طرف وہ ہمارے نبی جو ہیں وہ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک، تو ان کا وہ ہے. اور ہم مسلمانوں کا یہ ہے جی کہ ہمارے آقا علیہ السلام نے معراج کی رات ادھر نماز پڑھائی تھی، تو آپ ہیں سب کچھ. تو بس یہی جھگڑا چل رہا ہے آج بھی. تحویل قبلہ یہودیوں پر سخت ناگوار گزرا. وہ اب اس پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ کس نے پھیر دیا ان کو. یہ بھی قرآن پاک میں دوسرے پارے کی پہلی آیت میں آپ پڑھ چکے ہیں ترجمہ قرآن پاک میں کہ سیقول السفہاء من الناس. ان کا اعتراض بھی بیان کیا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں، اور پھر ان کا آگے کچھ مزید بھی اس حوالے سے. سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. آپ کہیں گے، اچھا اب کہیں گے، یہ سین کا معنی ہوتا ہے آپ، یعنی بالکل کچھ ہی وقت کے بعد. بے وقوف لوگوں میں سے کچھ بے وقوف کس چیز نے پھیرا ان کو، یعنی مسلمانوں کو، ان کے قبلے سے جس پر وہ تھے. کہہ دے، یعنی اے حبیب آپ فرما دیں، اللہ کی ہے مشرق اور مغرب، چلاتا ہے جسے چاہتا ہے سیدھی راہ کی طرف. پہلے ادھر حکم تھا، اب ادھر ہے. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ. اور نہیں مقرر کیا ہم نے قبلہ اس کو جس پر تو پہلے تھا، یعنی کعبہ، مگر اسی واسطے کہ معلوم کریں کہ کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا. یہاں سے یہ مراد لے رہے ہیں کہ چونکہ آپ پہلے ادھر مکہ شریف میں کعبہ شریف کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے یا پڑھایا کرتے تھے، ادھر آ کے پھر بیت المقدس کی طرف ہو گیا سیپریٹ،
پھر ادھر سے پھیرا اس پچھلے کعبہ شریف کی طرف. تو پھیرا کیوں؟ اس لیے کہ ہم دیکھیں کہ آپ کی کون مانتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں آپ کی کیا حیثیت ہے یہ پتہ جائے. کون تابع رہے گا رسول کا اور کون پھر جائے گا الٹے پاؤں. اور البتہ یہ قبلہ شاق و دشوار یعنی بڑا بھاری تھا، مگر ان لوگوں پر جن کو راہ دکھائی اللہ نے حکمت احکام کی. یعنی احکام میں کیا حکمت ہے، ادھر منہ کرنے میں کیا حکمت تھی، ادھر کیا تھی. جس کو یہ بات سمجھ آ گئی اس کے لیے یہ کوئی بڑی بات نہیں، لیکن دوسروں کے لیے یہ حکم ماننا بڑا دشوار تھا. دوسروں سے مراد پھر وہی ہیں. پہلی آیت میں ان کا اعتراض نقل کر کے یوں جواب دیا گیا کہ شرق و غرب بلکہ جہات ستہ، جہات طرف کو کہتے ہیں جہت، اور جہات اس کی جمع ہے، اور ستہ 6. کون سی سمتیں ہیں 6 بھائی؟ انجم یہ طرفیں کتنی ہیں؟ سائڈیں. طرف کسے کہتے ہیں؟ میری طرف دیکھو. تو یہ آپ میری طرف دیکھ رہے ہیں تو یہ ایک طرف ہے، ایک سائڈ ہے. بولو یہ کیا ہے؟ مشرق. اور یہ مغرب. یہ کیا ہے؟ شمال. اور یہ کیا ہے؟ جنوب. اور یہ اوپر اور یہ نیچے. کتنی ہو گئیں؟ انہی کو کہتے ہیں جہات ستہ. آگے سمجھ؟ ویسے عام طور پہ 4 بولی جاتی ہیں نا. وہ شیطان نے بھی کہا تھا نا، جس کو اللہ تعالیٰ نے وہ بیان فرمایا ہے سورہ الاعراف میں دوسری رکوع میں، کہ وہ کہتا ہے لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِن خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ اے اللہ میں تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کے لیے آگے سے بھی آؤں گا، پیچھے سے بھی آؤں گا، دائیں سے بھی آؤں گا، بائیں سے بھی آؤں گا. اللہ تعالیٰ جل وعلا فرماتا ہے 4 سمتیں تم نے لے لی ہیں نا، 4 جہتیں، 2 میری ہیں. یہ نیچے میرے بارگاہ میں سر جھکائیں گے، اوپر کی طرف ہاتھ اٹھائیں گے. یہ تیری چاروں طرف کی جو گمراہیاں ان کے اندر آ چکی ہوں گی میں ان کو ہٹا دوں گا، مٹا دوں گا، ختم کر دوں گا. تو یہ کل سمتیں کتنی ہوئیں؟ 6. عام طور پہ 4 بولی جاتی ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جہات ستہ سب خدا کی ہے، یہ سب کچھ خدا کا. تو طرفیں اور جہتیں پھر کسی اور کی کیسے ہوں گی؟ اس میں تو کوئی حصہ دار نہیں ہے زور زبردستی. ہاں جی، جہت بھی کہتے ہیں، طرف بھی کہتے ہیں، اور کنف بھی، اکناف پھر اس کی جمع ہے. سمت بھی کہتے ہیں، سو بھی کہتے ہیں، ہر سو، چاہے ہار سو وغیرہ، اور بھی بہت لفظ ہیں. سب خدا کی ہے. اس کو کسی خاص جہت سے خصوصیت نہیں، کیونکہ وہ مکان و جہت سے پاک ہے. وہ جس جہت کو چاہے قبلہ مقرر کر دے. ہمارا کام یہ نہیں کہ اس کے اندر بحث مباحثہ کرنا ہے، کیڑے نکالنے ہیں، جرح کرنی ہے. نہیں، ہمارا کام ہے اطاعت کرنا. وہ ہمارے بزرگوں نے فرمایا تھا حکم برداری. حکم برداری کا معنی ہے حکم بجا لانا، حکم کو ماننا. ٹھیک ہے، آپ یہ گھٹنا نیچے کر لو، تو یہ آپ نے حکم بجا لایا. ہمارا کام یہ ہے. ٹھیک، حکم برداری ہمارا کام ہے. اے مومنو، آقا آئے ہیں جہاں میں حکمرانی کے لیے. تو یہ بھی یہی بات کر رہے ہیں. دوسری آیت میں مذکور ہے کہ تحویل قبلہ اس واسطے ہوا کہ ثابت و متزلزل میں تمیز ہو جائے. جب بھی اللہ تعالیٰ کوئی آزمائش بھیجتا ہے نا تو اس کے پیچھے حکمت یہ ہوتی ہے کہ یہاں ثابت قدم کون رہتا ہے اور متزلزل، یہ زلزلہ جو ہے نا اوپر نیچے ہونا، ڈگمگا کون جاتا ہے، تذبذب کا شکار کون ہو جاتا ہے. کون ہے؟ نام نہیں تھا سب، بس ٹھیک. اچھا آگے جی، ٹائم کیا ہوا جی؟ بس ادھر رکتے ہیں. اس سے آگے پھر انشاءاللہ غزوات کا بیان ہوگا. تو